بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کبھی نا امید مت ہونا، اللہ اپنے بندوں کو مصیبتوں سے آزماتا ہے اور بے شک ہر مشکل کے ساتھ اس کا حل بھی ہے۔ زبان سے اتنا ہی بولیے جتنا پھر کان سے سن سکیں، اتنا تو خدا بھی نہیں آزماتا جتنا لوگ لوگوں کو آزماتے ہیں۔ تکبر سے اپنا سر بلند نہ کرو، کیونکہ جیتنے والا بھی اپنا گولڈ میڈل سر جھکا کر ہی حاصل کرتا ہے۔ برداشت بزدلی نہیں بلکہ زندگی کا ایک اہم اصول ہے۔ جس دل میں قوت برداشت ہے وہ کبھی بھی ہار نہیں سکتا۔ خود سے کمزور لوگوں کی عزت کرنا شروع کر دو، رب طاقتور لوگوں سے تمہاری عزت کروانا شروع کر دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دنیا کا سب سے خوبصورت پودا محبت کا ہوتا ہے، جو زمین میں نہیں بلکہ دلوں میں اگتا ہے۔ زندگی سے اتنا پیار نہ کرو، یہ کسی سے وفا نہیں کرتی۔ موت کو کبھی مت بھولو، یہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتی۔ بات تو کردار کی ہوتی ہے، ورنہ قد میں تو سایہ بھی بڑا ہوتا ہے۔ وہ کھڑکی بند کر دیں جو آپ کو تکلیف دیتی ہے، چاہے اس پار کا منظر کتنا ہی حسین کیوں نہ ہو۔ انسان کتنا ہی امیر کیوں نہ ہو جائے، تکلیف بیچ نہیں سکتا اور سکون خرید نہیں سکتا۔ تکلیف دینے کے بعد جتائی گئی محبت اور نظر انداز کرنے کے بعد دی گئی اہمیت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ لہروں کی طرح بہنے دو اپنے ہر برے وقت کو، یقین کرو یہ ٹھہرے گا نہیں۔ کوئی ناراض ہو تو کتنی منتیں کرنی پڑتی ہیں اسے منانے کے لیے، اور ایک اللہ کی ذات ہے جو ایک آنسو سے عمر بھر کے گناہ معاف کر کے مان جاتا ہے۔ ایک آدمی نے کسی بزرگ سے پوچھا، میرا اللہ اس وقت کیوں نہیں سنتا جب میں مانگتا ہوں؟ بزرگ نے مسکرا کر کہا، وہ تیرے گناہوں کی سزا بھی اس وقت نہیں دیتا جب تو کرتا ہے۔ الفاظ بھی میٹھے اور کڑوے ہوتے ہیں، بولنے سے پہلے چکھ لیا کریں۔ انسان جب اپنی خواہشات اور ضروریات محدود کر لیتا ہے تو پھر اسے جھوٹ بولنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔ کوئی کسی کو نہیں سمجھ سکتا، انسانوں کے دل سمندر سے زیادہ گہرے اور آگ سے زیادہ پر اسرار ہوتے ہیں۔ کچھ نہیں ملتا اس دنیا میں محنت کے بغیر، میرا اپنا سایہ بھی مجھے دھوپ میں آنے کے بعد ملا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دو، کیونکہ رزق اور عزت کسی کے ہاتھ میں نہیں، اللہ جسے چاہے بے حساب دیتا ہے۔ زندگی میں دو لوگوں سے ہمیشہ دور رہنا، پہلا مصروف، دوسرا مغرور۔ مصروف اپنی مرضی سے بات کرتا ہے اور مغرور مطلب کے لیے یاد کرتا ہے۔ ہم میں سے زندہ وہی رہے گا جو دلوں میں زندہ رہے گا، اور دلوں میں زندہ وہی رہتے ہیں جو خیر بانٹتے ہیں، شر سے دور رہتے ہیں، محبتیں بانٹتے ہیں، آسانیاں بانٹتے ہیں، خوشیاں بانٹتے ہیں۔ دعا کے تین پہلو ہوتے ہیں، یا تو قبول ہوتی ہے، یا آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی ہے، یا مصیبت کو ٹال دیتی ہے لیکن رد نہیں ہوتی۔ انسان کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ سکھ کی پوری ہانڈی ندیدہ بن کر اکیلا ہی کھا جاتا ہے، اور دکھ کا ایک پیالہ بھی سب میں بانٹتا نظر آتا ہے۔ تم کسی بھی انسان کو برا نہ سمجھو، شاید وہ ویسا نہ ہو جس طرح تم سمجھتے ہو۔ حقیقی علم تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور تم تو لا علم ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ مر گئے ان کو برا نہ کہو، کیونکہ جو کچھ انہوں نے آگے بھیجا تھا اس کے پاس وہ خود پہنچ چکے ہیں۔ انہوں نے برے بھلے جو بھی عمل کیے تھے ویسا بدلہ پا لیا۔ چار خوبیاں انسان کو باکمال بنا دیتی ہیں، ٹھنڈا دماغ،
میٹھی زبان، نرم دل، چہرے پہ مسکراہٹ۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان خوبیوں سے نواز دے، آمین۔ جب وہ مدد کرنے پر آتا ہے تو سمندر میں بھی راستہ بنا دیتا ہے، اور تم کیوں مایوس بیٹھے ہو کہ وہ تمہاری مدد نہیں کرے گا، تمہارا یقین نہیں توڑے گا، تم بس یقین کامل رکھو، وہ تمہاری زندگی بدل دے گا انشاءاللہ۔ ہم زندگی میں ضرور کامیاب ہوں گے اگر ہم ان نصیحتوں پر عمل کر لیں جو دوسروں کو کرتے ہیں۔ زندگی کو ایسے لوگوں کے لیے ضائع نہ کریں جنہیں آپ کی کوئی قدر ہی نہیں ہے۔ حسد کرنے والوں کے لیے بد دعا کی ضرورت نہیں، وہ تو پہلے ہی حسد کی آگ میں جل رہا ہوتا ہے۔ وہ شخص اپنے آپ پر بڑا ظلم کرتا ہے جو پورے دن اور رات میں ایک بار بھی استغفار نہیں کرتا۔ کچھ آزمائشیں اور مشکلات ایسی بھی ہوتی ہیں جن کے ختم ہونے پر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ یہ زحمت نہیں، رحمت کا باعث تھی۔ جس چیز میں بھی بے حیائی ہوتی ہے اسے عیبدار بنا دیتی ہے، اور حیا جس چیز میں بھی ہو اسے زینت عطا کرتی ہے۔ کھجور کی گٹلی پر باریک سا جھلی نما ایک پردہ ہوتا ہے جسے کمتیر کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انسان اس کا بھی مالک نہیں، تو پھر اکڑ کیسی ہے؟ تعلق اور رشتے فرصت کے نہیں بلکہ عزت کے محتاج ہوتے ہیں، جتنی عزت دی جائے اتنے ہی گہرے ہو جاتے ہیں۔ جب سایہ قد سے بڑا اور باتیں اوقات سے بڑی ہونے لگ جائیں تو سمجھ جائیں سورج غروب ہونے والا ہے۔ امام غزالی لکھتے ہیں جو غلطی کر نہیں سکتے وہ فرشتہ ہے، جو غلطی کر کے اس پر ڈٹ جائے وہ شیطان ہے، اور جو غلطی کر کے فوراً توبہ کر لے وہ انسان ہے، جو توبہ کر کے اس پر قائم رہے وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ ہے۔ جب کوئی دل دکھائے تو چپ رہنا سیکھیے، کسی کو واپس جواب دے کر اس کے لیول تک مت جائیں، اور اپنی زبان خراب مت کریں۔ اپنے حصے کا جواب وقت کو دینے دیجیے، وقت یقیناً آپ سے بہتر جواب دے گا۔ سب سے خوبصورت احساس یہ ہے کہ وہ دعا حقیقت بن جائے جو آپ کے اور اللہ کے درمیان راز تھی۔ درخت اپنا پھل خود نہیں کھاتے، دریا اپنا پانی خود نہیں پیتے، پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ دوسروں کے لیے جینا ہی اصل زندگی ہے۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص جس کو گناہ واقعی گناہ لگتا ہو اور وہ اسے چھوڑنے کی تڑپ میں دن رات دعا اور کوشش میں لگا رہتا ہو۔ عاجزی میں کامیابی، تکبر میں ناکامی، سچ میں خوشی، جھوٹ میں پریشانی، صبر میں برکت، غصے میں نقصان، گناہ میں بیماری اور استغفار میں شفا ہے۔ الفاظ چابیوں کی مانند ہوتے ہیں، ان کا احتیاط سے چناؤ کئی دلوں کو کھول اور کئی زبانوں کو بند کر سکتا ہے۔ بغیر دوائیوں کے سوتے ہو، صبح بغیر تکلیف کے اٹھتے ہو، بغیر کسی سہارے کے آتے جاتے ہو، بغیر کسی پرہیز کے کھاتے پیتے ہو، تو کہو نا الحمدللہ۔ اگر آنکھ کی بینائی ختم ہو جائے تو انسان رات اور دن میں فرق نہیں کر سکتا، اسی طرح دل اندھا ہو جائے تو انسان حق اور باطل میں فرق نہیں کر سکتا۔ سورج کی شعاعیں کتنی تیز ہوتی ہیں مگر معمولی سے بادل ان شعاؤں کو روک دیتے ہیں، اسی طرح گناہ کتنے ہی زیادہ طاقتور ہوں، نماز انہیں روک دیتی ہے۔ ہم کیا جانیں کبیرہ ہیں یا صغیرہ ہیں، ہمارے پاس تو گناہوں کا ذخیرہ ہے۔ اے اللہ ہم سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما اور سب نیک اور جائز تمنا پوری فرما، یا الہی معاف فرما دے، آمین یا